اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمدرد نونہال، فروری 2021۔ بیاد شہید حکیم محمد سعید۔ ہمدرد پاکستان کا ہر دل عزیز ماہنامہ رسالہ، جلد نمبر 29، شمارہ نمبر 2، جمادی الثانی، رجب المرجب 1442 ہجری۔ آواز سن رہے ہیں اسما کی۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ پہلی بات، سلیم فرخی۔ السلام علیکم نونہالو۔ فروری کا مہینہ سال کا سب سے چھوٹا مہینہ ہوتا ہے۔ اسی مہینے کی 22 تاریخ کو اسکاؤٹس کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ آپ نے اسکاؤٹ کا نام ضرور سنا ہوگا، لیکن اس کے نظم و ضبط اور مقاصد سے کم ہی نونہال واقف ہوں گے۔ اس تحریک کا آغاز 1908 میں لارڈ بیڈن پاول نے کیا تھا۔ اب یہ ایک عالمی تحریک ہے جس کا صدر دفتر جنیوا، سوئٹزرلینڈ میں ہے۔ 22 فروری دراصل لارڈ بیڈن پاول کی تاریخ پیدائش ہے، جو سن 1858 میں پیدا ہوئے۔ پاکستان میں یہ تحریک سرکاری طور پر 22 ستمبر 1947 سے شروع ہوئی، اور قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان میں اس کے پہلے چیف اسکاؤٹ تھے۔ اس تحریک کا مقصد تفریح کے ساتھ بچوں کی تربیت کرنا اور انہیں اچھا شہری بنانا تھا۔ اسکاؤٹ تحریک میں داخل ہونے والے کو عہد کرنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہر عمل سے دوسرے کو آرام پہنچائے گا، سب سے اخلاق سے پیش آئے گا، وہ کسی بھی مذہب یا ملت سے ہو، سب کا دوست، سب کا مددگار اور ہمدرد ہوگا، جانوروں کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، اپنے غصے کو مارنا اور والدین اور بزرگوں کا ادب کرنا ہوگا، کفایت شعار بننا ہوگا۔ ایک اسکاؤٹ صبح اپنے رومال میں گرہ باندھ لیتا ہے، اور جب تک کوئی نیک کام نہیں کر لیتا وہ گرہ نہیں کھولتا۔ عہد کرتے وقت اسکاؤٹ 3 انگلیوں کا نشان بناتے ہیں، جو اتحاد، یقین محکم اور تنظیم کا اشارہ ہے۔ حلف اٹھانے کے بعد تعلیم کے ساتھ ساتھ اسکاؤٹ کو جسمانی تربیت بھی دی جاتی ہے، مثلاً تیراکی، سائیکلنگ، آگ بجھانا، طبی امداد دینا، کھانا پکانا، کپڑے دھونا، درختوں پر چڑھنا، ٹریفک قوانین اور مختلف ہنر۔ آپ بھی ایک اسکاؤٹ کی خوبیاں اپنائیے، دوسروں کو بھی خوش رکھیے تاکہ آپ خود بھی خوش رہ سکیں۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ نونہالوں کے دوست اور ہمدرد شہید حکیم محمد سعید کی یاد رہنے والی باتیں۔ انسان دنیا میں رہتا ہے تو اس کو ہر قسم کے کام کرنے پڑتے ہیں۔ سونے جاگتے، کھانے پینے، چلنے پھرنے سے لے کر پڑھنے لکھنے تک ہر کام ضروری ہے۔ یہ سب کام زندہ رہنے کے لیے ہیں۔ ہر انسان زندہ رہنا چاہتا ہے، اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ اسلام نے بھی ہمیں ان کاموں سے نہیں روکا ہے، بلکہ ان کاموں کو صحیح طریقے سے کرنے کی ہدایت کی ہے۔ بعض لوگ دنیا کی محبت کو برا کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسلام نے دنیا سے نفرت کرنے کی تعلیم دی ہے، لیکن ان لوگوں کا یہ خیال بالکل غلط ہے۔ اسلام فطری مذہب ہے، وہ کسی ایسے کام کو منع نہیں کرتا جو فطرت کے عین مطابق ہو اور جس کو کرنے سے دوسرے انسانوں کو یعنی اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہیں پہنچتی ہو۔ مثال کے طور پر ہر آدمی کو زندہ رہنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا پیسے کمانا برا یا ناجائز نہیں ہے، لیکن یہ کمائی محنت اور دیانت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ محنت کے بغیر اور دھوکہ دے کر یا جھوٹ بول کر جو پیسہ کمایا جائے وہ اچھا نہیں ہے، اور اسلام نے اس کو حلال قرار نہیں دیا ہے۔ ایسے پیسے میں برکت بھی نہیں رہتی۔ اسی طرح علم حاصل کرنا بھی اچھی بات ہے، چاہے وہ علم دین کا ہو یا سائنس کا، لیکن علم حاصل کرنے میں بھی کوئی غلط طریقہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ علم تو حاصل ہی اس لیے کیا جاتا ہے کہ زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ معلوم ہو۔ صحیح راستہ یہی ہے کہ انسان دنیا میں رہے لیکن دین کو نہ بھولے، ہر کام کرے لیکن نیت اچھی رکھے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو یاد رکھے، دنیا کی محبت کو اعلیٰ اصولوں پر، سچائی، ایمانداری، شرافت اور انسانیت پر غالب نہ آنے دیں۔ ہر کام کرتے وقت جہاں اپنی بھلائی کا خیال رکھے، وہاں
ملک اور ملت کا بھی خیال رکھے۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ غلام کا ایثار، سلیم فرخی۔ عرب کے نخلستان میں ایک باغ تھا جہاں کوئی بھوکا کتا کھانے کی تلاش میں آ گیا۔ اس باغ کا رکھوالا ایک بہت رحم دل حبشی غلام تھا۔ اسے کتے پر بہت ترس آیا۔ اس کے پاس کھانے کے لیے 3 روٹیاں تھیں۔ اس نے ایک روٹی کتے کے آگے ڈال دی۔ کتا نہ جانے کب سے بھوکا تھا، فوراً روٹی کھائی اور غلام کی طرف دیکھنے لگا۔ غلام سمجھ گیا کہ کتا ابھی بھی بھوکا ہے۔ اس نے ایک روٹی اور کتے کے آگے ڈال دی۔ دوسری روٹی کھا کر بھی کتا غلام کو دیکھتا رہا۔ غلام نے آخری روٹی بھی کتے کو کھلا دی۔ اب کتے کا پیٹ بھر گیا اور وہ چلا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن جعفر وہاں کھڑے یہ تمام واقعہ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے غلام سے پوچھا، تم نے 3 روٹیاں کتے کو کیوں کھلا دیں؟ غلام نے جواب دیا، جناب یہاں کوئی آبادی تو ہے نہیں، مجھے اچھا نہیں لگا کہ وہ بھوکا رہے۔ آپ نے دیکھا 3 روٹیاں کھا کر وہ کتنا چست ہو گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے کہا، اس کا پیٹ تو بھر گیا لیکن تم تو بھوکے ہی رہے۔ غلام بولا، کوئی بات نہیں حضرت، میں ایک دن کا فاقہ برداشت کر لوں گا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر بڑے سخی انسان تھے۔ غلام کا یہ ایثار دیکھ کر بے ساختہ ان کے منہ سے مرحبا نکلا۔ فوراً باغ سے نکل کر قریبی بستی میں پہنچے اور پتہ کرتے کرتے باغ کے مالک تک جا پہنچے۔ باغ کا سودا کیا، غلام کو بھی خرید لیا۔ واپس باغ میں پہنچے اور غلام سے کہا، یہ باغ میں نے خرید لیا ہے۔ غلام بولا، آپ کو مبارک ہو۔ حضرت عبداللہ بولے، میں نے تجھے بھی خرید لیا ہے۔ غلام پھر بولا، آپ کی خدمت کر کے مجھے خوشی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بولے، اب میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ غلام بولا، اللہ کا شکر اور آپ کی مہربانی ہے۔ حضرت عبداللہ پھر بولے، تو نے میری بات پوری تو سنی ہی نہیں۔ غلام نے کہا، جی فرمائیے میرے آقا۔ حضرت بولے، میں نے یہ باغ بھی تجھے بخش دیا ہے۔ غلام کا جواب آیا، آپ کی عنایت کا شکریہ، مگر یہ باغ آپ کی نظر کر کے جانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے سوال کیا، کیوں؟ جواب آیا، میرے ایک عمل سے آپ کے دل میں میرے لیے بڑی عزت پیدا ہو گئی ہے۔ اس بات سے کہیں میرے اندر غرور پیدا نہ ہو جائے۔ اب میرا یہاں رہنا مناسب نہیں۔ آپ نے مجھے آزاد کیا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ فی امان اللہ۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ زمین میں چھپے خزانے، فہمینہ ارشد۔ ہمارے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ بچوں، سورہ رحمان کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ انسان سے فرماتا ہے، زمین کو اس اللہ تعالیٰ نے بچھا دیا ہے مخلوق کے لیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اسے ہمارے رہنے کے قابل بنایا۔ نہ صرف یہ گھر عطا کیا بلکہ اس کو ہر طرح کی نعمتوں سے سجا دیا تاکہ اس کی مخلوق ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائے۔ دریا، پانی، مٹی، بارش، کھیت، شجر، پھل، پھول، بہاریں، کس کس نعمت کا ذکر کریں۔ پیارے بچوں، زمین سے آسمان کی طرف سفر کے بارے میں تو آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا۔ آج کا سفر ہم مخالف سمت میں یعنی زمین کے اندر کی جانب کریں گے۔ زمین کے اندر کیا ہے؟ سائنسدانوں کی تحقیق بتاتی ہے کہ زمین اندر کی جانب تہوں کی شکل میں ہے، جیسے کہ ایک پیاز کئی پرتوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ آپ پیاز کو غور سے دیکھیں، اس کے جو دائرے ہیں انہی کو پرتیں کہتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اگر زمین کو درمیان سے کاٹا جائے تو اس کی بھی پرتیں ہیں، یعنی کہ تہیں، جو ان تہوں کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1، کرسٹ۔ یہ سب سے پہلی پرت ہے جس پر ہم سب رہتے ہیں اور اچھی طرح سے پہچانتے بھی ہیں۔ مینٹل، یہ زمین کی دوسری پرت ہے۔ باہری منطقہ یعنی آؤٹر کور، یہ تیسری پرت ہے۔ اندرونی منطقہ، یہ سب سے اندرونی حصہ ہے جسے ہم زمین کا مرکز بھی کہتے ہیں۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ زمین کا یہ مرکز بے حد گرم ہے اور اس میں پگھلا ہوا لوہا یعنی لاوا بھرا ہوا ہے، اور کشش ثقل گریوٹی کا سسٹم اسی جگہ سے کنٹرول ہوتا ہے۔ بچوں،
سائنس نے ہر میدان میں بے پناہ ترقی کی ہے، خلا کو پار کیا، چاند پر قدم جمائے، لیکن پھر بھی ہم اس قابل نہیں ہوئے ہیں کہ زمین کے اندر پہنچ جائیں۔ ابھی تک سائنسدان زمین کے اندر صرف 12.5 کلومیٹر گہرائی تک سوراخ کر پائے ہیں، جو کہ کرسٹ یعنی کہ زمین کی پہلی پرت کا بھی صرف 1/3 حصہ ہے۔ جیسے ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں، ایسے ہی کرسٹ کے آگے زمینیں اور بھی ہو سکتا ہے آنے والے برسوں میں کوئی سائنسدان وہاں تک رسائی حاصل کر سکے۔ آئیے دیکھتے ہیں انسان اب تک اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کون کون سے خزانے حاصل کر پایا ہے۔ زمین کے خزانے۔ بچوں، جس طرح اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی بے شمار نعمتیں ہمیں زمین کے اوپر نظر آتی ہیں، شاید ان سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین کے اندر رکھ دی ہیں اور انسان کو انہیں تسخیر کرنے کے لیے کہا ہے۔ وہ خزانے کیا ہیں؟ معدنیات۔ زمین کے اندر گہرائی میں پائی جانے والی اشیاء کو معدنیات کہتے ہیں۔ ان میں کچھ عام دھاتیں ہوتی ہیں، کچھ پتھر ہوتے ہیں۔ انہی میں قیمتی دھاتیں اور پتھر بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کوئلہ، قدرتی گیس اور تیل کو بھی معدنیات شمار کیا جاتا ہے۔ کانیں اور کان کنی۔ زمین کے اندر موجود خزانوں کو حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اس مقصد کے لیے زمین کے اندر گہرائی میں کھدائی کر کے مطلوبہ معدنیات یا دیگر اشیاء نکالی جاتی ہیں۔ اس عمل کو کان کنی یعنی مائننگ کہتے ہیں، اور جس جگہ یہ معدنیات موجود ہوتی ہیں اسے کان یعنی مائن کہتے ہیں۔ کوئلے کی کان کو کول مائن اور نمک کی کان کو سالٹ مائن کہتے ہیں۔ پاکستان میں نمک کی کان کھیوڑا کے مقام پر ہے اور اپنی وسعت کے لحاظ سے پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر آتی ہے۔ کانکنی یعنی مائننگ کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ ہر دور میں انسان نے اس وقت موجودہ سہولیات کو استعمال کرتے ہوئے زمین سے اپنی ضروریات کی اشیاء نکالی ہیں۔ قدیم مصر میں 300 قبل مسیح کے زمانے میں بھی زمین سے تانبا نکالا جاتا تھا۔ گلین کور نامی سوئٹزرلینڈ کی ایک کمپنی دنیا کے مختلف مقامات میں کوئلے، تانبے اور کوبالٹ کی کانوں میں کام کر رہی ہے۔ مختلف معدنیات اور ان کا تعارف۔ نمک کا استعمال کھانوں، دواؤں اور مختلف صنعتوں میں کیا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بھی کان سے نکلتا ہے۔ تانبے سے بجلی کے تار بنانے کے علاوہ برتن اور مشینی سامان بھی بنایا جاتا ہے۔ سنگ مرمر، خوبصورت پتھر، بے شمار رنگ، بے شمار ڈیزائن۔ پرانا زمانہ ہو یا آج کل کا جدید دور، سنگ مرمر آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا۔ لوگ آج بھی اس کو بہت پسند کرتے ہیں۔ خام لوہا۔ خام یعنی کچے لوہے سے فولاد یعنی سٹیل بناتے ہیں۔ اس سٹیل سے دوسری بہت ساری چیزیں بنتی ہیں، تعمیراتی کاموں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ گریفائٹ سے بننے والی سب سے عام چیز پینسل ہے۔ ایلومینیم کو گاڑیوں، عمارتوں اور بجلی کے آلات وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ سونا چاندی وغیرہ قیمتی دھاتیں ہیں جن سے زیورات، تمغے اور سکے بنائے جاتے ہیں۔ انہیں مختلف دواؤں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ قیمتی پتھر، یاقوت، پکھراج، زمرد، ہیرے، لال، کرسٹل وغیرہ بھی قیمتی پتھر ہیں۔ انہیں زیورات اور سجاوٹی اشیاء میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کوئلہ، قدرتی گیس اور خام تیل، یہ سب ایندھن ہیں اور توانائی حاصل کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کوئلے سے بجلی بنانے والے پلانٹ چلائے جاتے ہیں۔ قدرتی گیس گھروں، کارخانوں اور گاڑیوں میں استعمال ہوتی ہے۔ خام تیل سے پیٹرولیم مصنوعات بنائی جاتی ہیں جو آج کے دور میں ایندھن کا ایک بڑا ذریعہ ہیں۔ جی تو بچوں، زمین میں موجود لاتعداد معدنیات کا تو ہم نے ذکر کر لیا ہے۔ یہ وہ نام ہیں جو عام طور پر بڑے پیمانے پر زمین سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ زیر زمین پانی سے اگنے والے درخت، سبزیاں اور دیگر غذائی اجناس بھی زمین ہی کے تحفے ہیں جو ہمیں عام طور پر آسانی سے مل جاتے ہیں۔ ان تمام نعمتوں کے لیے ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔
محسن پاکستان سلیم فرخی۔ پاکستان کی کچھ شخصیات ایسی ہیں جن پر ہر پاکستانی کو فخر ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی ان میں سے ایک ہیں۔ وہ پاکستان کے محسن اور ہیرو ہیں۔ اللہ کی مدد کے ساتھ ان کی سخت محنت اور قربانی شامل نہ ہوتی تو دشمن ہمیں اب تک مٹا چکا ہوتا۔ تعلیمی سند کے مطابق ان کی تاریخ پیدائش 1 اپریل 1936 ہے، لیکن دراصل وہ 27 اپریل 1936 کو پیدا ہوئے تھے۔ ریاست بھوپال میں 16 سال سے کم عمر بچے میٹرک کا امتحان نہیں دے سکتے تھے۔ اس وقت وہ 16 سال سے تقریباً 1 ماہ چھوٹے تھے۔ حمیدیہ ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر محمد ذکی صدیقی نے ان کی ذہانت اور قابلیت کے پیش نظر ان کا قیمتی سال ضائع نہ ہونے دیا اور تاریخ پیدائش 27 کے بجائے 1 اپریل لکھی گئی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بچپن میں مچھلی کے شکار، تیراکی اور پتنگ بازی کا بہت شوق تھا۔ چھوٹی چھوٹی شرارتیں بھی کر لیا کرتے تھے، شعر و شاعری بھی کرتے اور اسلامی ناول شوق سے پڑھتے تھے۔ لڑکپن میں کہا کرتے تھے، میں کوئی ایسا کام کروں گا جس سے مسلمانوں کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ 1952 میں بھارت سے ہجرت کر کے کراچی کے محلے رام سوامی آ گئے۔ کراچی میں BSc کرنے کے بعد وزن اور پیمائش جانچنے والے سرکاری محکمے میں معائنہ کار مقرر ہوئے۔ اس دوران تعلیم جاری رہی۔ جب انہیں اسکالرشپ ملی تو وہ فلزات یعنی دھات کاری کی اعلیٰ تعلیم کے لیے اگست 1961 میں یورپ چلے گئے۔ وہاں سے ماسٹر آف سائنس کی ڈگری لے کر 1967 میں واپس کراچی آ گئے۔ کچھ عرصے بعد ہالینڈ چلے گئے اور دھات کاری میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ اپریل 1972 میں اہلیہ اور 2 بچوں کے ساتھ ایمسٹرڈیم منتقل ہو گئے۔ 1975 میں وہ پاکستان آئے تو حکومت نے ان کی صلاحیتوں کو بھانپ لیا۔ اس وقت وہ ہالینڈ میں 30,000 روپے ماہوار لے رہے تھے، لیکن وطن کی خاطر صرف 3,000 روپے ماہوار نوکری پر آمادہ ہو گئے اور یہیں سے پاکستان کی تقدیر بدلنے کا آغاز ہوا۔ محکمہ وزارت دفاع نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نگرانی میں ریسرچ لیبارٹریز کوہوٹا کو مکمل اختیارات دے دیے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی انتھک محنت سے کچھ ہی عرصے میں ملک نے ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کر لی۔ یہ صرف دفاعی مقاصد کے لیے تھی، لیکن جب 11 مئی 1998 کو بھارت نے ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کی غیرت کو للکارا تو حکومت کی طرف سے اجازت ملتے ہی 28 مئی کو چاغی کے مقام پر 5 اور اگلے روز 2 دھماکے کر کے بھارت کو بوکھلاہٹ میں مبتلا کر دیا۔ قوم کا بچہ بچہ ڈاکٹر عبدالقدیر کا شکر گزار اور پوری قوم ان کے لیے دعا گو ہے۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ نظم بن کے ایک اچھا بچہ دکھاؤں گا میں، ارسلان اللہ خان۔ پہلے دن جب کہ اسکول جاؤں گا میں، اپنے دل میں حلف یہ اٹھاؤں گا میں، ہر برائی سے خود کو بچاؤں گا میں، بن کے ایک اچھا بچہ دکھاؤں گا میں۔ اپنی صحت کا رکھوں گا بے حد خیال، کیونکہ بیماریاں اصل میں ہیں وبال۔ کوئی باہر کی شے اب نہ کھاؤں گا میں، بن کے ایک اچھا بچہ دکھاؤں گا میں۔ میں کروں گا معلم کی تعظیم بھی، میں کروں گا معلم کی تکریم بھی، ان کو ہرگز کبھی نہ ستاؤں گا میں، بن کے ایک اچھا بچہ دکھاؤں گا میں۔ بے وجہ میں کروں گا نہ چھٹی کبھی، تاکہ میں بن سکوں ایک بڑا آدمی۔ دیکھنا روز اسکول جاؤں گا میں، بن کے ایک اچھا بچہ دکھاؤں گا میں۔ میں نہ کھیلوں گا ہر ایک بچے کے ساتھ، میں رہوں گا کسی نیک بچے کے ساتھ۔ اس طرح نیک بن کر دکھاؤں گا میں، بن کے ایک اچھا بچہ دکھاؤں گا میں۔ میں کروں گا بھلائی ہر انسان سے، میں کروں گا پڑھائی تو اس شان سے، جو پڑھوں گا وہ سب کو پڑھاؤں گا میں، بن کے ایک اچھا بچہ دکھاؤں گا میں۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ سونے سے لکھنے کے قابل زندگی آموز روشن اقوال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔
صبر کرنے والا کامیابی سے محروم نہیں رہتا۔ شیخ سعدی۔ جو بچپن میں ادب نہ سیکھ سکا، بڑے ہو کر بھی وہ بے ادب رہے گا۔ بکرات۔ میری بڑائی کا راز یہ ہے کہ میں نے دوسروں کی جہالت سے علم پایا۔ فرانسس بیکن۔ جو لوگ مطالعہ نہیں کرتے ان کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ گولڈ سمتھ۔ بیکار باتوں کی تائید کے لیے کوئی نہ کوئی حمایتی نکل آتا ہے۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ ایمن فیصل۔ راوی فرازین زہرا۔ تحریر سلیم فرخی۔ اساتذہ اپنے شاگردوں تک علم پہنچانے کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ طالب علموں کا شوق، لگن اور جستجو دیکھ کر وہ ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں اور ان میں آگے بڑھنے کی امنگ بھی پیدا کرتے ہیں۔ اس طرح بچوں کی شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ ایسی ہی ایک درد مند استانی ایمن فیصل ہیں جو کراچی کے ایک اسکول میں پڑھاتی ہیں۔ ایمن کی جماعت کی ایک طالبہ نے پڑھائی کے دوران خلائی معاملات سے متعلق کوئی ایسا سوال کیا جس کا جواب ایمن کو بھی معلوم نہیں تھا۔ ایمن نے کہا، بھئی اس کا جواب تو کوئی خلائی سائنسدان ہی دے سکتا ہے۔ طالبہ کو بھی مذاق سوچا۔ کہا، کیا ہم ناسا کے کسی سائنسدان کو خط لکھ کر اس سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ ایمن نے اس مذاق کو بھی سنجیدگی سے سوچا کہ طالبہ کی حوصلہ شکنی نہ ہو، کیونکہ اس میں کھوج کا مادہ موجود ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا سے مدد لینے کا فیصلہ کیا اور ٹویٹر کے ذریعے سوال کا جواب تلاش کرنے لگیں۔ اس سوال سے متعلق دوسرے بچوں کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے سوالوں کو جمع کیا اور انہیں دنیا کے نامور سائنسدانوں تک پہنچا دیا۔ تھوڑے ہی دنوں میں ان سوالوں کے جواب موصول ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے علاوہ امریکی خلائی تحقیق کے ادارے ناسا نے بھی کچھ سوالوں کے جواب بھیج دیے۔ ایمن فیصل کی توجہ کی وجہ سے جماعت کے بچوں میں ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا ہو گیا۔ ان میں آگے بڑھ کر کچھ نمایاں کام کرنے کا جذبہ اجاگر ہو گیا۔ ایمن کہتی ہیں کہ بچوں میں ذہانت ابھارنے کے لیے ان کو ایک مکمل فرد کی حیثیت دی جائے اور ان کو کم عقل نہ سمجھا جائے۔ ان کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالوں کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ بچپن ہی سے ان کے علم میں اضافے کے لیے ان کی سوچ کو حقیقت میں بدلنے کی راہ نکالنی چاہیے۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ انوکھی دنیا۔ پہلا حصہ، شازیہ نور۔ چچی آمنہ بچوں کے ساتھ کچھ دن کے لیے ہمارے ہاں رہنے آئی ہوئی تھیں۔ چونکہ ہمارا گھر ساحل سمندر کے قریب تھا، اس لیے روز شام کو مونگ پھلی چاکلیٹ کے پیکٹ اٹھائے ہم لوگ ساحل سمندر پر چہل قدمی کے لیے نکل جاتے اور واپسی پر ڈھیروں رنگ برنگے گھونگے سمیت کر واپس آ جاتے۔ مختلف رنگوں کے گھونگے بچوں نے جمع کر لیے تھے۔ میں نے ان کو ڈھیر سارے گھونگوں سے کھیلتے دیکھا تو ان کے قریب چلی گئی۔ بہت خوبصورت گھونگے ہیں، میں نے گھونگوں کی تعریف کی۔ لیکن آپے، یہ ساحل پر کہاں سے آ جاتے ہیں؟ 9 سالہ عائشہ نے حیرت سے مجھ سے سوال کیا۔ یہ سمندری کیڑے کے خول ہوتے ہیں۔ کیڑا اس خول میں رہتا ہے، جب وہ مر جاتا ہے تو یہ خول رہ جاتے ہیں جنہیں ہم اٹھا کر گھر لے آتے ہیں۔ پھر یہ خول کیوں بچ جاتا ہے؟ دیکھیے یہ کتنا پرانا خول ہے۔ رافع نے ایک پرانا سا خول میرے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا۔ خول اس لیے بچ جاتا ہے کیونکہ یہ سخت حصہ ہوتا ہے، میں نے اس کے پہلے سوال کا جواب دیا۔ تمام بچے دلچسپی سے میرے گرد گھیرا ڈال کر بیٹھ گئے۔ میں نے بات آگے بڑھائی، اور جس خول کو تم بہت پرانا کہہ رہے ہو یہ دراصل رکاز ہے۔ رکاز؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ سب کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ یہ لفظ یقیناً ان بچوں کے لیے نیا تھا۔ ارے بھائی، جانوروں اور پودوں کی وہ باقیات یا نشانات جو قدرتی طور پر زمین کی گہرائی میں محفوظ ہو جاتے ہیں رکاز کہتے ہیں۔ انہیں انگریزی میں فاسل کہتے ہیں۔ لیکن اس میں تو جانور ہی نہیں ہے، پھر یہ رکاز کیسے ہو گیا؟ ایشال کی سمجھ میں بات ابھی تک نہیں آئی تھی۔ دیکھو نا، جانور اس خول میں رہتا ہے، یعنی یہ خول بھی جانور کا ہی ایک حصہ ہے۔ یہ مختلف نامیاتی جس میں بڑھنے کی صلاحیت ہو مرکبات سے مل کر بنتا ہے۔ کسی بھی حادثے یا قدرتی طور پر جانور ختم ہو جاتا ہے، لیکن خول سخت ہونے کی وجہ سے بچ جاتا ہے اور زمین میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی جانور میں سخت حصہ ہی نہ ہو تو اس کا رکاز کیسے بنتا ہے؟ ندیم نے بڑا دلچسپ سوال پوچھا۔
ویسے تو رکاز بننے کے لیے سخت حصے کا ہونا لازمی ہوتا ہے، مثلاً کانٹے، خول، چھلکے، ہڈیاں، دانت وغیرہ، لیکن اکثر نرم جانور بھی زمین میں محفوظ ہو جاتے ہیں، لیکن ایسا کم ہی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا ارضیاتی ریکارڈ بھی کم ہوتا ہے۔ جب جانور مر جاتا ہے تو تم لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اس پر دوسرے جانور یا بیکٹیریا حملہ کر دیتے ہیں، جس سے وہ گل سڑ کر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ کسی نرم کیچڑ یا آتشی راکھ میں دفن ہو جائے تو وہ بیکٹیریائی عمل، موسم زدگی اور مردہ خوروں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور کچھ عرصے بعد رکاز بن جاتا ہے۔ سب بچے دلچسپی سے یہ حیرت انگیز گفتگو سن رہے تھے، جس سے ان کی معلومات میں اضافہ بھی ہو رہا تھا۔ اب دیکھو، یہ ڈائنوسور آج سے لاکھوں سال پہلے موجود تھے، میں نے گفتگو کو آگے بڑھایا، لیکن آج بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ کیسے تھے، کیا تھے، کہاں رہتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ آخر ہمیں یہ سب کیسے پتہ چلا؟ میں نے سوال کیا۔ ان کے رکاز سے، تحرین نے فوراً جواب دیا۔ شاباش، ہمیں یہ ساری معلومات ان کے جسم کے باقیات یعنی رکاز سے پتہ چلی ہیں۔ اب چلو شاباش، جا کر کھیلو اور مجھے پڑھنے دو۔ میں اپنی کتابیں سمیٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اگلے ماہ سے میرے امتحانات ہونے والے تھے اور مجھے ابھی بہت سی تیاری کرنی تھی۔ پلیز آپی، تھوڑی دیر اور بیٹھیے نا، کتنی مزیدار باتیں ہو رہی تھیں۔ بچے کسی طور مجھے جانے نہیں دے رہے تھے، وہ رکاز کے بارے میں مزید معلومات چاہتے تھے۔ ان کی دلچسپی دیکھتے ہوئے میں رضامند ہو گئی، لیکن ابھی نہیں، باقی باتیں کل ساحل سمندر پر ہوں گی۔ یہ ٹھیک ہے، سب نے ایک ساتھ نعرہ لگایا۔ اگلے دن صبح ہی صبح ہم کھانے کی کچھ چیزوں کے ساتھ ساحل پر چلے آئے۔ دور تک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا۔ آپی یہ دیکھیں مجھے کیسا رکاز ملا ہے۔ ایمن نے میری ہتھیلی پر ایک پتھر رکھ دیا۔ یہ رکاز نہیں ہے، یہ تو کسی پتھر پر نشان پڑ گئے ہیں، برہان نے ایمن سے کہا۔ میں ہنس دی۔ دراصل یہ بھی رکاز کی ایک قسم ہے۔ اکثر اوقات جانوروں کے نشانات چٹانوں میں محفوظ ہو جاتے ہیں اور جانور کسی وجہ سے وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ اگر کسی چٹان میں کوئی جانور زندگی پوری کرنے کے بعد دفن ہو جائے اور حالات اسے رکاز بنا دیں، پھر کسی وجہ سے وہ رکاز وہاں سے ہٹ جائے اور اپنا نشان چھوڑ جائے، تو جیولوجی کی زبان میں اسے مولڈ کہتے ہیں۔ یہ نشان جانور کے بیرونی جسم کا بھی ہو سکتا ہے اور اندرونی جسم کا بھی۔ اندرونی جسم کا کیسے ہوگا؟ اشال رافع کو پیچھے دھکیلتے ہوئے آگے ہوئی۔ مثلاً اگر کسی جانور کے جسم میں کوئی سلوشن داخل ہو جائے، بعد میں آہستہ آہستہ اس جانور کا وجود ختم ہو جائے اور سلوشن سخت ہو کر اس جانور کی شبیہ اختیار کر لے، تو ہم اسے کاسٹ کہیں گے۔ عائشہ تھک کر بڑے سے پتھر پر بیٹھ گئی تھی اور لکڑی کی مدد سے کسی جانور کے سوراخ کو کریدنے میں مصروف تھی۔ اندر سے کوئی کیڑا نکل کر کاٹے گا نا تو مزہ آئے گا بچو جی، ابیرا نے عائشہ کو ڈرایا۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہ ہم پڑھیں گے اگلے شمارے میں۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ نیوزی لینڈ کا کمال۔ پیارے نونہالان وطن، یہ بات تقریباً 100 برس قبل کی ہے جب ایک عظیم سائنسدان نکولس ٹیسلا نے پیشگوئی کی کہ بجلی کسی تار کے بغیر حاصل کی جا سکتی ہے۔ ٹیسلا، جن کا تعلق آسٹریا سے تھا، انہوں نے اس حیرت انگیز منصوبے پر کام کیا جو اس وقت ناممکن لگتا تھا۔ آج یہ منصوبہ حقیقت بن چکا ہے۔ نیوزی لینڈ نے اعلان کیا ہے کہ وہاں بنا تار بجلی رواں سال سے ملنا شروع ہو جائے گی۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم اس حیرت انگیز ایجاد کے بارے میں آپ کو کچھ بتائیں، چلیں آپ کو آسٹریلیا کے قریب واقع اس خوبصورت ملک کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں۔ نیوزی لینڈ پر ایک نظر، جو 1840 میں قائم ہوا۔ نیوزی لینڈ کی سب سے بڑی مچھلی تاؤ پو ہے۔ کرنسی نیوزی لینڈ ڈالر ہے۔ دارالحکومت ویلنگٹن ہے اور آبادی 50 لاکھ ہے۔ سب سے بڑا شہر آکلینڈ ہے اور سرکاری زبان انگریزی ہے۔ سب سے اونچا پہاڑ ماؤنٹ اوراکی ہے، جس کی اونچائی 12,217 فیٹ ہے۔ قومی نشان سلور فرن کا پودا ہے اور قومی پرندہ کیوی ہے۔ یہ پرندہ اڑ نہیں سکتا۔ بنا تار کے بجلی۔
آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ تار کے بغیر بجلی آخر ممکن کیسے ہوئی۔ انرجی الیکٹرو میگنیٹک ویوز یعنی برقی لہروں کے ذریعے دور دراز کے فاصلوں تک بھیجی جا سکتی ہے۔ اس انرجی کو ایک خاص ٹیکنالوجی کی مدد سے بجلی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ فی الحال صرف 130 فیٹ کے فاصلے تک ہی چند واٹ انرجی بھیجی جا سکتی ہے، لیکن جلد ہی یہ 30 کلومیٹر فاصلہ طے کر سکے گی۔ اس ٹیکنالوجی کے فوائد: اس ٹیکنالوجی پر موسمی تبدیلیوں مثلاً بارش، اوس اور دھول مٹی وغیرہ کا قطعی کوئی اثر نہیں ہوتا، اسی لیے اس کی ترسیل میں بہت کم مسائل پیش آتے ہیں۔ یہ بغیر تار ٹیکنالوجی جلد ہی زیر آب بجلی کے تاروں اور لائنوں کی جگہ لے گی۔ اس عمل سے ماحولیاتی بگاڑ میں بہت کمی آئے گی۔ اتنے فوائد اور خوبیوں کی وجہ سے اس ٹیکنالوجی کی کامیابی میں شبہے کی گنجائش نہیں۔ وقت جلد ہی اس کی تائید کر دے گا۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آسمان کے مسافر امایہ خان۔ کیا بھلا انہوں نے نہیں دیکھا پرندوں کی طرف اپنے پر اوپر پھیلائے ہوئے، اور وہ سمیٹ لیتے ہیں، نہیں تھامتا انہیں رحمان کے سوا کوئی اور، بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ سورہ ملک آیت نمبر 19۔ آپ میں سے کون ایسا ہے جس نے پرندے نہ دیکھے ہوں اور انہیں دیکھ کر اس کا خود بھی اڑنے کو دل نہ چاہا ہو؟ پکڑے گئے نا۔ ہم جانتے تھے کہ آپ سب پرندوں سے انسیت رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو لیجئے آپ کی خواہش پوری کیے دیتے ہیں۔ آج ہم بتاتے ہیں ان پرندوں کے بارے میں جو سال کے چند خاص مہینوں میں کسی مقام پر نظر آتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ کون سے پرندے ہیں، کہاں سے آتے ہیں اور کہاں چلے جاتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ سیلانی پرندے۔ دنیا میں پرندوں کی 10,000 قسمیں پائی جاتی ہیں، جن میں سے 2,274 قسم کے پرندے ہر سال 2 طرح کی ہجرت کرتے ہیں: ایک علاقائی ہجرت اور 2 ایک ملک یا بر اعظم سے دوسرے ملک یا بر اعظم تک۔ ہر سال شمال سے جنوب کی طرف 4.5 ارب پرندے یورپ، ایشیا اور افریقہ کے درمیان 2 طرفہ سفر کرتے ہیں۔ ان کا مقصد سازگار موسم میں غذا کا حصول اور افزائش نسل کے لیے بہتر ٹھکانے کی تلاش ہوتا ہے۔ لاکھوں پرندے ہزاروں لاکھوں میل کا سفر طے کر کے سرد علاقوں سے گرم علاقوں کی طرف آتے ہیں اور چند ماہ بعد واپس اپنے وطن لوٹ جاتے ہیں۔ گدھ اور مرغابی۔ گدھ اور مرغابیاں 29,000 سے 37,000 فیٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے اپنا سفر طے کرتے ہیں۔ ہمنگ برڈ، سب سے چھوٹا پرندہ جو بغیر رکے 600 میل تک کا فاصلہ طے کرتا ہے۔ آرکٹک ٹین، قطب شمالی کا یہ پرندہ 22 سال کی طبعی عمر میں 9,70,200 میل کا فاصلہ طے کرتا ہے، جو چاند اور زمین کے درمیان 2 بار چکر لگانے سے بھی زیادہ ہے۔ بار ٹیلڈ گوڈوٹ، قطب جنوبی کا یہ ساحلی پرندہ 8 دن کی مسلسل پرواز میں خوراک اور آرام لیے بغیر 7,000 میل کا سفر طے کرتا ہے۔ گریٹ سنائپ، یہ سب سے تیز رفتار پرندہ ہے۔ شمال مغربی روس کا یہ پرندہ 60 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے 4,200 میل پرواز کرتا ہے۔ ولسنس پیٹرل، پاکستان آنے والے مہمان پرندوں میں سب سے دور سے آنے والا پرندہ، جو قطب جنوبی سے سفر کرتا ہوا کراچی کے ساحل تک پہنچتا ہے۔ یوں 12,900 سے 14,500 کلومیٹر یعنی 8 سے 9,000 میل کا فاصلہ طے کر لیتا ہے۔ آغاز سفر، دن چھوٹے ہونے لگیں تو پرندوں کو احساس ہو جاتا ہے کہ سردی قریب ہے اور کوچ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ نسل در نسل ہجرت کرنے کے عادی یہ پرندے سفر کی تیاری کتنے منظم انداز میں کرتے ہیں، اس کا اندازہ گولڈن پلور کے طریقہ کار کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے۔ گولڈن پلور، گولڈن پلور ہر سال شمالی امریکی ریاست الاسکا سے 4,000 کلومیٹر کا مسلسل سفر طے کر کے جزیرہ ہوائی پہنچتا ہے۔ یہ دوران سفر کہیں پڑاؤ نہیں کرتا،
سفر مکمل کرنے کے لیے اس کے جسم کو 88 گرام چکنائی درکار ہوتی ہے، مگر یہ 70 گرام چکنائی کے ساتھ سفر کا آغاز کر دیتا ہے۔ منزل کا تعین۔ پرندوں کے علم کے ماہر بتاتے ہیں کہ دن میں سفر کرنے والے پرندے سورج کے رخ اور پہاڑوں، دریاؤں اور جنگلات کو نشانی مقرر کرتے ہیں، جبکہ رات کو سفر کرنے والے ستاروں سے رہنمائی لے کر زمین کی مقناطیسی قوت کے مدار میں سفر کرتے ہیں۔ سفر میں درپیش خطرات۔ نمبر 1، قدرتی آفات جیسے ناسازگار موسم، شکاری پرندوں کا حملہ۔ نمبر 2، انسانی نقل و حرکت، ہوائی جہاز، اونچی عمارتیں۔ اس کے علاوہ قدرتی مسکن کی جگہ انسانی آبادی، ساحلوں پر انسانی ہجوم، غیر ضروری شکار اور کرۂ ارض کے بڑھتے درجہ حرارت کی وجہ سے پچھلے 30 سالوں سے ان کی تعداد مسلسل گھٹ رہی ہے۔ پاکستان کے مہمان پرندے۔ ان پرندوں میں تلور، کونج، بھگوش، چارو، چیکلو، لالسر، بنارو، چھوٹی بطخیں اور دوسرے بے شمار پرندے شامل ہیں۔ آبی علاقوں میں 20,000 سے زائد مہاجر پرندے اگست سے فروری تک قیام کرتے ہیں۔ یہاں ان کے 20 عارضی ٹھکانے ہیں۔ سندھ میں 10، خیبر پختونخوا میں 2، پنجاب میں 3 اور بلوچستان میں 5 ہیں۔ پاکستان سے گزر کر بعض اقسام کے مہاجر پرندے بھارت اور سری لنکا تک جاتے ہیں۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آپ بیتی شہید مریم مختار، فرح مصباح۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ میں کون ہوں؟ چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں ہوں مریم مختار شہید۔ میں وہ پہلی خاتون فائٹر پائلٹ ہوں جس نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ اور دوستو، آج میں آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں گی کہ میں نے اپنی زندگی کا سفر شہید ہونے تک کیسے طے کیا۔ دوستو، میں 18 مئی 1992 کو پیدا ہوئی۔ میرے بابا آرمی میں کرنل تھے اور میری ماما ایک بہت اچھی ٹیچر تھیں۔ چونکہ بابا کا تبادلہ مختلف شہروں میں ہوا کرتا تھا، اس لیے ہمیں پاکستان کے بہت سارے شہروں میں رہنے کا اتفاق بھی ہوا اور بہت ساری چیزیں جاننے کا موقع بھی ملا۔ میں فٹ بال کی بہت اچھی کھلاڑی تھی۔ میں نے فٹ بال نیشنل چیمپئن شپ 2008 میں بلوچستان کی ٹیم کی طرف سے فٹ بال کھیلی۔ پیارے بچوں، آپ لوگ بھی ضرور مقابلوں میں حصہ لیا کریں، کیونکہ یہ آپ کو آگے بڑھانے میں بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ بچوں، میں آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے مجھے آگے بڑھنے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ میری امی مجھے سائنس فکشن، جغرافیہ، تاریخ، ہر چیز کے بارے میں بتاتی رہتی تھیں، اور وہ چاہتی تھیں کہ ہم ذاتی طور پر انسائکلوپیڈیا بن جائیں۔ ہمارے گھر میں کتب بینی کا بھی ماحول تھا۔ ہم سب بہت ساری کتابیں پڑھا کرتے تھے۔ جب میں نے انجینئرنگ میں داخلہ لیا تو پہلے سیمسٹر سے قبل ہی اسے چھوڑ دیا، کیونکہ میں ایئر فورس میں جانا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے بابا سے کہا کہ مجھے ایئر فورس میں جانا ہے۔ بابا فوج میں ہونے کی وجہ سے جانتے تھے کہ یہ سب کچھ میرے لیے بہت مشکل ہوگا، لیکن چونکہ میرا شوق تھا اس لیے انہوں نے اجازت دے دی۔ مئی 2011 میں میرا داخلہ ایئر فورس میں ہو گیا۔ 2 سال میں نے PAF اکیڈمی رسالپور میں ٹریننگ حاصل کی۔ 24 ستمبر 2014 کو باقاعدہ میری پوسٹنگ پائلٹ کے طور پر ہو گئی۔ اور پھر بچوں، میں نے محنت، لگن اور وطن سے محبت کی ایسی مثال قائم کی کہ دنیا ہمیشہ مجھے یاد رکھے گی۔ پیارے بچوں، 24 نومبر 2015 کو میں اپنے ہیڈ ثاقب عباسی کے ساتھ روٹین ٹریننگ مشن کے لیے FPG-7 جنگجو طیارے پر تھی تو طیارے میں کوئی تکنیکی خرابی ہو گئی۔ ہم طیارے سے کود جاتے، لیکن طیارہ نیچے گرتا تو نیچے آبادی تھی، جس سے لوگوں کا جانی نقصان ہو جاتا۔ لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس طیارے کو آگے تک لے جائیں گے۔ اب سر نے طیارے سے کودنے کو کہا، کیونکہ ہم طیارے کو آبادی سے دور لے آئے تھے۔ سر نے پیراشوٹ کھول کر چھلانگ لگائی، اور جب میں چھلانگ لگانے لگی تو بہت دیر ہو چکی تھی اور میں زور سے زمین پر آ کر گری۔ مجھے فوراً ہسپتال لے جایا گیا، لیکن میری جان نہ بچ سکی۔ میں نے لوگوں کی جان بچانے کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ پیارے بچوں،
اب کتابوں میں آپ کو میرا تذکرہ بھی ملتا ہوگا۔ جام شورو اور فیڈرل بورڈ کی نصابی کتابوں میں بھی میرے بارے میں مضمون ہے۔ اس کے علاوہ میری ماما بھی میرے بارے میں کتاب لکھ رہی ہیں۔ دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ مجھے تمغہ بصالت سے بھی نوازا گیا ہے۔ اس کے علاوہ میرے نام پر PAF میں ایک کارنر بھی بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کراچی اور حیدرآباد میں میرے نام پر جم قائم کیے گئے ہیں۔ کچھ سڑکوں کے نام میرے نام پر ہیں۔ لائبریری بھی ہے۔ میرے اوپر دستاویزی فلم بھی بنائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک ڈرامہ ایک تھی مریم بھی بنایا گیا۔ پیارے بچوں، آپ وعدہ کریں کہ اس ملک کی خاطر آپ اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ خوبصورت شوگران، مبشرہ خالد۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جسے اللہ نے خوبصورت ترین جگہوں سے نوازا ہے۔ یہاں برف پوش پہاڑ، آبشار، سبزہ، جھیلیں سب موجود ہیں، جنہیں دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے سیاح پاکستان کا رخ کرتے ہیں۔ یہاں اسلام آباد جیسا پرفضا مقام، مری، نتھیا گلی، بالا کوٹ، ناران، کاغان، سوات، کالام، گلگت، ہنزا جیسے مقامات موجود ہیں، جن کی خوبصورتی ہی آنکھوں کو چندیانے کے لیے کافی ہے۔ ان سیاحتی مقامات میں سے ایک شوگران بھی ہے۔ آج میں آپ کو شوگران کی سیر کا ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں۔ ہم پہلے ٹرین کے ذریعے لاہور پہنچے۔ لاہور کے سیاحتی مقامات میں لاہور زو، لاہور سفاری، واہگہ بارڈر، داتا دربار اور سمینہ پیرزادہ کا شاندار ہوٹل دیکھا۔ اس کے بعد بذریعہ کار 4 گھنٹے کی مسافت طے کر کے اسلام آباد پہنچے، اور اسلام آباد کی مشہور جگہیں جیسے فیصل مسجد، لیک ویو پارک، ہیریٹیج میوزیم اور مونال کو دیکھنے کے بعد بذریعہ گاڑی 3.5 گھنٹے کی مسافت پر بالا کوٹ پہنچے اور وہیں رات گزاری۔ صبح ہوئی تو بالا کوٹ کا موسم بے حد حسین تھا، بارش ہو رہی تھی۔ ہم روڈ کے ذریعے کیوائی نامی جگہ پہنچے۔ کیوائی کا راستہ بالا کوٹ سے 34 کلومیٹر ہے۔ یہاں پانی کے جھرنے کے قریب چارپائیوں پر بیٹھ کر موسم سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ناشتہ کیا۔ اس کے بعد شوگران تک پہنچنے کا اصل سفر شروع ہوا۔ شوگران ایک پہاڑی مقام ہے جو سطح سمندر سے 7,749 فیٹ اونچا ہے۔ کیوائی سے شوگران بذریعہ جیپ پہنچا جاتا ہے، جس کا عمومی کرایہ 2 سے 4,000 روپے تک ہوتا ہے، اور سفر 1.5 سے 2 گھنٹے کا تھا جو ہمیں کرنا تھا۔ شوگران تک ٹھنڈ اور راستے میں پھسلن کے باعث ڈرائیور حضرات جیپ میں چین کا استعمال کرتے ہیں، جس کے ذریعے یہاں تک پہنچنے میں کچھ آسانی ہوتی ہے۔ جو جیپ ہم نے کرائے پر لی، اس کے ڈرائیور نے بھی ایسا ہی کیا۔ ہم نے 2,500 کرائے پر معاملہ طے کیا۔ شوگران تک پہنچنے کا راستہ ناہموار ہے اور خطرناک موڑ بھی ہیں، اس لیے جیپ اس قدر ہل رہی تھی کہ ہمیں خوف تھا کہ کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے۔ ارد گرد کے مناظر، جس میں برف پوش پہاڑ اور لمبے اونچے سبزہ زار درخت تھے، دیکھ کر دل چاہا کہ ان مناظر کو کیمرے کی آنکھ میں اور اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لیں۔ شوگران پہنچ کر ہاتھ پاؤں ٹھنڈ سے کانپنے لگے، کیونکہ یہاں عمومی درجہ حرارت 3 سے 20 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہتا ہے، اس لیے یہاں گرم کپڑوں کا استعمال لازمی کیا جاتا ہے۔ یہاں اونچائی پر ڈر اور خوف بھی محسوس ہو رہا تھا، اس لیے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے لکڑی کے سہارے کھڑے ہوئے تھے تاکہ پھسلن کے باعث کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے۔ یہاں پہنچ کر ٹھنڈ سے لطف اندوز ہوتے ہوئے پہاڑی مقام سے ارد گرد کا منظر دیکھنے کا لطف ہی کچھ اور تھا۔ واپسی پر کیوائی پہنچ کر شدید بھوک میں کڑھائی کھانے کا مزہ ہی منفرد تھا، اس لیے آپ کو بھی جب کبھی زندگی میں موقع ملے تو شوگران ضرور جائیے۔ یہ پاکستان کا منفرد پہاڑی مقام ہے جہاں کی سیاحت آپ کو تازہ دم کر دے گی۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں
اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔